بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لائیں گے وہ دراصل یہ اعتراض ہے اور یہ سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید عبادات کی کوئی تفصیل نہیں بیان کرتا۔ یہ تو ضرور ہے کہ اس میں تذکرہ ہوا ہے، مگر یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہ بنیادی عبادات جو اسلام مسلمانوں پر لاگو کرتا ہے اس کی کوئی تفصیل اس میں بیان نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ 5 نمازیں ہیں، اور اسی طرح سے یہ معلوم نہیں ہوتا قرآن کو پڑھنے سے کہ ہر نماز کی رکعت کتنی ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز جو ہے وہ انسان کے ایمان کا اولین اظہار ہے۔ تو یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ جو ایمانیات کے بارے میں تو بہت سٹریس کرتی ہے اور نماز پڑھنے کے بارے میں بھی بہت زیادہ ترغیب دیتی ہے، اور یہ اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل بیان کرتی ہے، مگر خود نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہی سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی ایک شرح ہے مال کے حوالے سے 2.5%، تو اس کا بھی کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اور دیگر بھی عبادات میں آپ مثال کے طور پہ حج اور عمرے کو بھی لے سکتے ہیں، اگرچہ حج اور عمرہ جو ہے اس کی ترغیب قرآن نے دی ہے اور اسی طریقے سے اس کے بعض مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر ہمیں کہیں بھی یہ تفصیل نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ دیکھیں یہ مناسک حج ہیں، حج کی یہ ترتیب ہے، مینا سے لے کے جب حاجی اکٹھے ہوتے ہیں حج ادا کرنے کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کی کوئی تفصیل اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اعتراض ہی پیدا لوگ کرتے ہیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ اس کی جو پھر توجیحات کی جاتی ہیں اس کے رد میں پھر بعض لوگ اس انتہا پہ نکل جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ صرف قرآن ہی کو ماننا ہے تو جو کچھ قرآن میں ذکر آ گیا ہے بس اتنا مانیں گے، اور پھر وہ نماز کا بھی ظاہر ہے کہ خاص انکار کرتے ہیں۔ نماز ایک اصطلاح ہے، ویسے تو ظاہر ہے کہ صلاۃ کا جو لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اس کے اصطلاحی معنی ہے، تو وہ لوگ پھر لغوی معنوں پہ اصرار کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے نماز کو ان کا خیال ہے کہ وہ ادا کر لیں گے۔ تو یہ ایک ایسا خلط مبث ہے جو اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم دین پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ غالباً ہمیں سب کچھ قرآن ہی سے دریافت کرنا ہے۔ جو کچھ بھی دین ہے، جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا سارے کا سارا ماخذ قرآن، یہ ہم نے خود فرض کر لیا ہے کہ دین کا جو ماخذ ہے بنیادی طور پہ وہ قرآن ہی ہے۔ اس غلط فہمی سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اور دیکھیے دین کا جو ماخذ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ذات سے دین کا صدور ہوتا ہے، اور جو بنیادی دین ہمیں ان کی ذات سے ملا ہے وہ قرآن میں تو ہے ہی، یعنی اس میں ایک عقائد اور ایمانیات اور اس طرح سے نماز کے بارے میں ترغیب اور دیگر اشارے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹلی ان کی طرف سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت کی شکل میں ایک قطعی فارم میں دین ملا ہے جس میں بہت ساری پریکٹسز جو ہیں اس میں ٹرانسمٹ ہوئی ہیں۔ اور یہاں یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سنت کو یہاں حدیث کے مفہوم میں نہیں بولنا چاہیے، حدیث ایک بالکل انٹائرلی مختلف چیز ہے۔ سنت جو ہے وہ قرآن ہی کی طرح ایک قطعی دین ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پریکٹسز یا آپ کے لیے ان اعمال کا مجموعہ ہے جن کو انہوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی میں اثر نو جاری کیا، یا ان کے اندر کوئی تبدیلی کی، یا ان کے اندر یہ بھی کیا کہ ان کو ریوائیو کیا، اگر اس میں ان کو کوئی پہلو مخص ہو چکا تھا تو اس کو بھی ٹھیک کیا، اور بعض خود کچھ پریکٹسز بھی ہیں جو جاری کیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیپینڈنٹلی ہمیں نماز پڑھنا سکھائی، انہوں نے پڑھی، اور نماز بالکل ایسے ہی ہم تک منتقل ہوئی ہے امت کے تواتر سے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک جمع غفیر نے اس پر عمل کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے اگلی جنریشن نے اس کو عمل کیا، اور پھر یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ بالکل ایسے ہی قرآن مجید کا معاملہ ہے، قرآن مجید کو لاکھوں لوگوں نے یاد کیا اور پھر ہر جنریشن نے اس کو اسی طرح سے منتقل کیا، لکھ کر بھی اور پڑھ کے بھی۔ اس کو ہم تواتر کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن ہمیں قولی تواتر سے، یعنی قول کے ذریعے سے آگے منتقل ہوا ہے، سنت جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ بالکل ذریعہ ہے قطعی دین کو آگے ٹرانسفر کرنے کا، اور اسی میں ہمیں نماز کی تفصیلات بھی ملتی ہیں۔ یہی اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازیں ہی ہیں، اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کی رکعت کتنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن تو بلکہ ریفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے یہ ایک ایسا ہی ہے، جب قرآن میں آپ نماز کا یا حج کا یا روزے کا ذکر پڑھیں گے یا زکوٰۃ کا، تو اس کے نزدیک ایسے ہوگا جیسے ایک پریکٹس ہے جو معاشرے میں فالو کی جا رہی ہے۔ اس میں اگر کوئی پہلو ہوگا ترغیب کا تو وہ بیان کر دے گا، اس میں اگر کوئی یہ پہلو ہوگا کہ غلطی کر رہے ہیں لوگ تو وہ بیان کر دے گا، اس میں اگر یہ پہلو ہوگا کہ نماز یا حج یا اس طرح اور عبادات کے کسی پہلو میں لوگ کسی نہ کسی پہلو کو بھول گئے ہیں یا وہ امتداد زمانہ کے نتیجے میں اجھل ہو گیا، تو اس کی طرف توجہ دلا دے گا، اس کو ریوائیو کر دے گا تاکہ صحیح شکل میں وہ چیز ہمارے سامنے آ جائے۔ اور اس سنت کی پیروی میں ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور یہ جو پریکٹسز ہیں یہ اصل میں حضرت ابراہیم کے دور سے چلی آ رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم کے دور سے ہمیں معلوم ہے۔ چنانچہ دیکھیے اسی وجہ سے ہم یہ اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ حج وہ صرف نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حج ہوا کرتا تھا،
اور خود قریش ہی حج کرتے تھے، بنی اسماعیل جو ہیں وہ حج کرتے تھے۔ یہی معاملہ باقی عبادات کا ہے۔ نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کی۔ یہ ساری جو عبادات ہیں یہ اصل میں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی کے طور پہ چلی آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ طور پہ جاری کیا اپنے ہاں، اور یہ انڈیپینڈنٹ آف دا قرآن جاری کیا۔ چنانچہ یہ اصرار کرنا کہ ہم نے دین صرف قرآن سے برآمد کرنا ہے، یہ ایک طفلانہ اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی یہ تھی کہ جب وہ ہمیں دین دیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیں اور دو صورتوں سے دیں، دونوں قطعی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حدیث کا معاملہ الگ ہے، حدیث کی ظاہر کی جو ہم یہاں بات نہیں کر رہے، سنت حدیث ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسٹیبلش پریکٹس کا نام ہے جو انہوں نے امت میں جاری کیا، اور وہ بالکل انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں وہ سنن جو ہیں۔ حدیث البتہ قرآن اور سنت کی شرح ہو سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پہ کی عمل کی روایت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بالکل سیپریٹ کیٹیگری ہے، اس کو ہمیں سنت سے خلط مت نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے بارے میں یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بارے میں جو ہمارے جیسے کہ محققین کہتے ہیں کہ یحتمل الصدق والکذب، یعنی اس میں احتمال اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیمانے ہوتے ہیں جانچنے کے۔ جبکہ سنت کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے قرآن قطعی طور پہ منتقل ہوا ہے، بالکل ویسے ہی وہ منتقل ہوئی ہے، اور وہ بالکل نسلاً بعد نسلاً اسی طریقے سے ہمارے پاس محفوظ بھی ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ تو خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے یہ تقاضا کرنا یا یہ اعتراض کرنا کہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن میں بیان نہیں ہوا ہے، تو یہ ایک اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ اس کی یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا ہی نہیں کہ وہ سارا دین قرآن میں بیان کرے۔ انہوں نے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب انتخاب کیا تو دین کا بہت بڑا حصہ انہوں نے قرآن سے منتقل کیا۔ اس میں عقائد ہیں، اس میں ایمانیات ہیں، اس میں خود شریعت پر تفصیلات ہیں، لیکن اس کی جو عملی پہلو کا ایک بہت بڑا حصہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سنت پر چھوڑ دیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس سے ہمیں ملا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں ہمیں متنبہ رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سارے کا سارا دین جو ہے وہ قرآن سے برآمد کریں گے۔ دیکھیے اس میں جب افراط و تفریط ہوئی ہے تو پھر لوگوں نے کوشش کی ہے کہ 5 نمازیں بھی قرآن سے برآمد کریں، زبردستی انہوں نے 5 نمازیں برآمد کرنے کی کوشش کی۔ یہی معاملہ بہت ساری اور چیزوں کا تھا جو قرآن میں اصلاً بیان نہیں ہوئی ہیں۔ تو آپ اس جذبے میں جب لگ جاتے ہیں کہ ہر چیز کو قرآن سے بیان سے ماخوذ قرار دیں اور قرآن سے برآمد کریں، تو پھر آپ کو بہت ساری ایسی ترددات کرنے پڑتے ہیں جو بالکل ہی ایسی واہی انٹرپریٹیشن تک آپ کو لے جاتے ہیں جس کو نہ عقل مان سکتی ہے، نہ آپ کی طبیعت کو قبول ہم کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے۔ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ قرآن مجید کے علاوہ ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستند طریقے سے جو دین منتقل ہوا ہے وہ سنت کے ذریعے سے، ان کو ہم سنت ثابتہ بھی کہتے ہیں، اور وہ بالکل ایک اسٹیبلشڈ طریقے سے ہے، اس میں کوئی خلط مبس نہیں ہے، اس میں آراء کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ایسا ہی قطعی اور سرٹن ہے اور ایبسولوٹ ہے جیسے کہ خود قرآن مجید کے الفاظ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔